الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے الصیام کورس آج سے شروع کیا ہے تاکہ آپ تک روزے کے احکام اور مسائل رمضان کے آنے سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم روزے کی فرضیت اور تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ عربی زبان میں روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، چاہے یہ رکنا کھانے پینے سے ہو یا بات کرنے سے ہو یا چلنے پھرنے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی زبانی سورہ مریم میں بیان فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے صوم یعنی بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے، خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ تو اس میں صوم کا استعمال ہوا، لیکن معنی کیا ہے؟ بات سے رک جانا، خاموشی اختیار کرنا۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صوم یا روزہ کہتے ہیں عبادت کی نیت سے، گویا کہ پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی نیت ہو۔ فجر نکلنے سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شوہر بیوی کے تعلقات سے رک جانا دراصل روزہ ہے۔ روزہ کا حکم کیا ہے؟ رمضان کا روزہ ماہ شعبان میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، اور روزے پچھلی قوموں اور آپ کے زمانے کے جو اہل کتاب پائے جاتے تھے ان پہ بھی فرض تھے، اور ان کے بیچ مشہور تھے روزے کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ سکے۔ لیکن رمضان کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے۔ گویا روزہ کی مشروعیت میں ساری امتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں، لیکن امت محمدیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان کا یہ عظمت والا، برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے روزے کی مشروعیت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس کے اندر حق اور باطل میں تمیز پائی جاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جس کے اوپر رمضان کا مہینہ طلوع ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور اسلام کے 5 جو پیلرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیلر رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اس ناحیہ سے رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ ایک دیہاتی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا روزے فرض کیا ہے؟ تو آپ نے کلیئر انداز میں اسے کہا تھا، صیام اور رمضان، کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کی ترتیب کیا ہے؟
تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ رمضان کے روزے 3 مراحل میں فرض ہوئے ہیں۔ کتنے مراحل میں؟ 3 مراحل میں فرض ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ روزہ رکھنے اور اس کے بدلے میں کھانا کھلانے کا اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو کھانا کھلائیں، اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں اور آپ سے روزے کی مانگ نہیں تھی۔ یہ پہلے مرحلے میں ایسا تھا۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سب کے لیے روزہ رکھنا واجب ٹھہرا دیا، لیکن اگر کوئی روزے دار کھانے سے پہلے رات میں سو جاتا تو اس پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، یعنی اس کے لیے ضروری ہو جاتا تھا کہ سو جانے کے بعد اب کھائے پیے نہیں یہاں تک کہ اگلا دن آ جائے اور روزے کا وقت ہو جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزہ رکھا جائے اور رات میں کھانے پینے اور شوہر بیوی کے تعلقات کی اجازت دے دی گئی، اور یہی وہ مرحلہ ہے جسے آج ہم برتتے ہیں۔ تو چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے ہر چیز کی فرضیت میں تدریج کو ملحوظ رکھا، ویسے ہی روزے کی فرضیت میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا۔ لیکن آج جو ہمارے لیے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم فجر نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزہ رکھیں گے، اور رات میں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ دین فطرت ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دستور تھا کہ جب کوئی روزہ ہوتا اور افطار کے وقت افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر باقی رات میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، اور اگلے دن شام تک اس کو ویسے ہی رہنا پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت قیس بن شرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روزہ سے تھے۔ جب افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر میں جاتی ہوں کچھ ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ حضرت قیس بن شرما رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کام کیا کرتے تھے، وہ بیٹھے کھانے کے انتظار میں تو نیند غالب آ گئی اور سو گئے۔ جب ان کی بیوی کھانا لے کر کے آئیں تو ان کو سوتا دیکھ کر کے کہنے لگیں کہ تمہاری خرابی ہو، اب تو تم نہیں کھا سکتے۔ دوسرے دن دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اسی موقع سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کی فرضیت 3 مرحلے میں عمل میں آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عذر کے بغیر اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ اصل میں کافر ہے، مرتد کے جیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ تب ہوگا جب کہ اسلامی اسٹیٹ ہو۔ اس کو توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، ورنہ اسے حد کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ نیا مسلمان ہے یا آبادی سے دور کہیں تربیت پایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایسی سختی نہیں برتی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے کا انکار نہیں کرتا پر سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ حکم یہ ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، گناہگار ہے، اور حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اسے قید کر دے اور اس کا کھانا پینا بند کر دے یہاں تک کہ وہ روزہ شروع کرے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی روزے کی فرضیت اور تاریخ کے حوالے سے۔
اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔